یہ 11واں سپارہ ہے اور سورہ یونس ہے۔ اس کی آیت نمبر 58 ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ کسی پیاری اور محبوب چیز کے پانے سے دل کو جو لذت حاصل ہوتی ہے اس کو فرح کہتے ہیں، اور آیت کے معنی یہ ہے کہ ایمان والوں کو اللہ عز و جل کے فضل و رحمت پر خوش ہونا چاہیے کہ اس نے انہیں نصیحتیں، سینوں کی شفا اور ایمان کے ساتھ دل کی راحت و سکون عطا فرمایا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے کیا مراد ہے، اس بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت حسن اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اللہ عز و جل کے فضل سے اسلام اور اس کی رحمت سے قرآن مراد ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے قرآن اور رحمت سے احادیث مراد ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ عز و جل کا فضل حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور اللہ عز و جل کی رحمت قرآن کریم ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ بعض نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا فضل قرآن ہے اور رحمت حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور اگر بالفرض اس آیت میں متعین طور پر فضل و رحمت سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ نہ بھی ہو، تو جدا گانا طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یقیناً اللہ تعالیٰ کا عظیم ترین فضل اور رحمت ہیں۔ لہٰذا فن تفسیر کے اس اصول پر کہ عموم الفاظ کا اعتبار ہوتا ہے، خصوص سبب کا نہیں، اس کے مطابق ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے حوالے سے خوشی منائی جائے گی، خواہ وہ میلاد شریف کر کے ہو یا معراج شریف منانے کے ذریعے۔ ہاں اگر کسی بد نصیب کے لیے یہ خوشی کا مقام نہیں ہے تو اس کا معاملہ جدا ہے، اسے اپنے ایمان کے متعلق سوچنا چاہیے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو پڑھا سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔